ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس شخص کے بارے میں پوچھا گیا جو تری دیکھے لیکن اسے احتلام یاد نہ آئے۔ آپ نے فرمایا وہ غسل کرے۔ اور اس شخص کے بارے میں پوچھا گیا جسے یہ یاد ہو کہ اسے احتلام ہوا ہے لیکن وہ تری نہ پائے، تو آپ نے فرمایا اس پر غسل نہیں۔ ام سلمہ نے عرض کیا اللہ کے رسول، کیا عورت پر بھی جو ایسا دیکھے غسل ہے؟ آپ نے فرمایا عورتیں بھی شرعی احکام میں مردوں ہی کی طرح ہیں۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 113۔ یہ حدیث صحیح ہے۔ علی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مزی کے بارے میں پوچھا تو آپ نے فرمایا مزی سے وضو ہے اور منی سے غسل۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 114۔ یہ حدیث صحیح ہے۔ سہل بن حنیف رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ مجھے مزی کی وجہ سے پریشانی اور تکلیف سے دوچار ہونا پڑتا تھا۔ میں اس کی وجہ سے کثرت سے غسل کیا کرتا تھا۔ میں نے اس کا ذکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا اور اس سلسلے میں پوچھا تو آپ نے فرمایا اس کے لیے تمہیں وضو کافی ہے۔ میں نے عرض کیا اللہ کے رسول، اگر وہ کپڑے میں لگ جائے تو کیا کروں؟ آپ نے فرمایا تو ایک چلو پانی لے اور اسے کپڑے پر جہاں جہاں دیکھے کہ وہ لگی ہے چھڑک لے، یہ تمہارے لیے کافی ہوگا۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 115۔ یہ حدیث حسن ہے۔ حمام بن حارث کہتے ہیں کہ ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا کے یہاں ایک مہمان آیا تو انہوں نے اسے اوڑھنے کے لیے ایک زرد چادر دینے کا حکم دیا۔ وہ اس میں سویا تو اسے احتلام ہو گیا۔ ایسے ہی بھیجنے میں کہ اس میں احتلام کا اثر ہے اسے شرم محسوس ہوئی، چنانچہ اس نے اسے پانی سے دھو کر بھیجا تو عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہا اس نے ہمارا کپڑا کیوں خراب کر دیا؟ اسے اپنی انگلیوں سے کھرچ دیتا، بس اتنا کافی تھا۔ بسا اوقات میں اپنی انگلیوں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑے سے اسے کھرچ دیتی تھی۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 116۔ یہ حدیث صحیح ہے۔ ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑے سے منی دھوئی۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 117۔ یہ حدیث صحیح ہے۔ ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سوتے اور پانی کو ہاتھ نہ لگاتے اور آپ جنبی ہوتے۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 118۔ یہ حدیث صحیح ہے۔ اس سند سے بھی ابو اسحاق سے اسی طرح مروی ہے۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 119۔ یہ حدیث صحیح ہے۔ عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کیا ہم میں سے کوئی جنابت کی حالت میں سو سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں جب وہ وضو کر لے۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 120۔ یہ حدیث صحیح ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان سے ملے اور وہ جنبی تھے۔ وہ کہتے ہیں تو میں آنکھ بچا کر نکل گیا اور جا کر میں نے غسل کیا، پھر خدمت میں آیا تو آپ نے پوچھا تم کہاں تھے یا کہاں چلے گئے تھے؟ راوی کو شک ہے۔ میں نے عرض کیا میں جنبی تھا۔ آپ نے فرمایا مسلمان کبھی نجس نہیں ہوتا۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 121۔ یہ حدیث صحیح ہے۔ ام سلمہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ ام سلیم بن ملحان نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں اور کہنے لگیں اللہ کے رسول، اللہ حق سے نہیں شرماتا، کیا عورت پر بھی غسل ہے جب وہ خواب میں وہی چیز دیکھے جو مرد دیکھتا ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں جب وہ منی دیکھے تو غسل کرے۔ ام سلمہ کہتی ہیں میں نے ام سلیم سے کہا ام سلیم آپ نے تو عورتوں کو رسوا کر دیا۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 122۔ یہ حدیث صحیح ہے۔ ابو ذر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پاک مٹی مسلمان کو پاک کرنے والی ہے گرچہ وہ 10 سال تک پانی نہ پائے، پھر جب وہ پانی پا لے تو اسے اپنی کھال یعنی جسم پر بہائے،
یہی اس کے لیے بہتر ہے۔ محمود بن غیلان نے اپنی روایت میں یوں کہا ہے، پاک مٹی مسلمان کا وضو ہے۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 124، یہ حدیث صحیح ہے۔ ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ فاطمہ بنت ابی حبیش رضی اللہ عنہا نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر کہا، اللہ کے رسول، میں ایسی عورت ہوں کہ مجھے استحاضہ کا خون آتا ہے تو میں پاک ہی نہیں رہ پاتی، کیا میں نماز چھوڑ دوں؟ آپ نے فرمایا، نہیں، یہ تو ایک رگ ہے، حیض نہیں ہے، جب حیض آئے تو نماز چھوڑ دو، اور جب وہ چلا جائے یعنی حیض کے دن پورے ہو جائیں تو خون دھو کر غسل کر کے نماز پڑھو۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 125، یہ حدیث صحیح ہے۔